جس نے اللہ کے لیے حج کی، اس میں کوئی فحش گوئی، بے حیائی والی بات نہ کی، نہ اس میں کوئی فسق کیا، رب کی یعنی حکم عدولی بھی نہیں کی، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من حج للہ، جس کی طلب صرف رب کی رضا ہو، جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے حج کرنا ہے تو صرف اپنے اللہ کو دکھانا ہے، اور اس دوران اگر وہ کوئی بندہ فحش گوئی نہیں کرتا، بے حیائی والی بات نہیں کرتا، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور فسق والا معاملہ، فسق کیا ہے؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، عیب جوئی، گالم گلوچ، عیب تلاش کرنا، دوسروں کی طرف جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، تکبر کرنا، ریا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کام سے بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے، تب جا کر وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور جس کا یہ شوق کہ میں جاؤں حج پر لوگ مجھے ملنے آئیں، جس کا یہ شوق میں جاؤں حج پر لوگ مجھے مبارکباد دینے آئیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ جو ہے وہ اگر کوئی نہ آیا تو اس کی خیر نہیں، رشتہ داری ختم، پاجی ختم، ملنا جلنا ختم، اعتراض، گلے شکوے، سلام دعا ختم۔ اگر جس بندے کی اس طرح کی خواہش ہے تو وہ وہاں جا کر بھی ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر ہے، اس کا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سفر کی مشقت ہے یا پیسے کا ضیاع ہے، لیکن اس بندے کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس بندے کی یہ طلب ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا لوگ مجھے جو ہے وہ نیک بولیں، کہا کہ جو اس بندے کو اس بندے کے گناہ اللہ عز و جل معاف کرے گا کہ جس بندے نے حج للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا مغفور، اللہ نے اس کی بخشش کاملہ فرمائی ہے۔ اور پھر ایسے بندے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو حاجی کسی اور بندے کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی حج کر کے آنے والا، حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، وہ اگر کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اس کی وجہ سے باقیوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن حج للہ، اس نے حج اللہ کے لیے کیا ہو، یہاں تو لڑائی ہو جاتی ہے، برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور میں حج کرنے سے گیا تو فلانا کیڑا آیا سی، ہے نا یہ معاملہ؟ درود پاک پڑھیے صلوات۔ پھر تیسری حدیث، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اپنے خاندان میں سے 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ چوتھی حدیث، فرمایا حاجی سے دعا کرواؤ جب تک وہ گھر داخل نہیں ہوتا، کہ وہ بندہ جو حج کر کے آیا گھر میں داخلے سے پہلے اللہ عز و جل اس کے صدقے، اس کی دعاؤں کے صدقے باقیوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ تب فضیلت ملے گی جب حج للہ، کہ حج کرنے والے کا ارادہ، حج کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے،
اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے ملنے آئیں، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے جو ہے وہ سلام کریں، لوگ مجھے ہار پہنائیں، لوگ مجھے آ کر جو مالائیں پہنائیں اور لوگ مجھے مبارکباد دیں۔ ہم نے تو یہ اپنے ہی وہ کر لیا نا اس طرح۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر کسی علاقے سے کوئی بندہ حج کرنے کے لیے گیا، لوگ اس کے ساتھ ملاقات کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، اس ملاقات سے کے لیے جانے پر جانے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، مختلف حدیث کا میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی آقا کس چیز کی خوشخبری؟ کیا جنت کی؟ فرمایا ہاں، جب وہ احرام باندھتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہوئے فوراً اللہ عز و جل کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ پھر دوسری حدیث فرمایا کہ جب وہ بندہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کونے تک تمام شجر، تمام کنکریاں، تمام پتھر اس کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ حاجی گھر سے چلتا ہے، حاجی گھر سے چلتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا قدم رکھتا ہے تو نیکی، قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پھر بھی نیکی عطا کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، رستے میں کھڑے فرشتے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ نہیں، جو بندہ سواری پر حج کے لیے جاتا ہے، رستے میں کھڑے فرشتے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل کے نورانی فرشتے اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ عز و جل اسے 700 نیکیاں جو مسجد الحرام کے اندر کی جائیں اس جیسی 700 نیکیوں کا ثواب ہر قدم پر عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کی گئی آقا کہ یہ جو 700 نیکیاں ہیں یہ حرم شریف کی نیکیوں کے برابر، تو حرم شریف کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا یہاں پر نیکی کرو، یعنی میں مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، باہر نیکی کرو تو 1 ثواب، حرم میں نیکی کرو تو اللہ عز و جل 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل ہر قدم پر اسے 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گھر سے نکلا، اگر موت آ گئی، پہنچا نہیں، موت آ گئی، آقا نے ارشاد فرمایا نہ اسے قبر کا حساب ہونا، حشر کا حساب ہوگا، اسے کہا جائے گا سیدھا جنت میں چلا جا۔ اگر موت آ گئی، آقا نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے حاجی بھی حج کریں گے اللہ عز و جل ہر سال اسے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ابھی حرم پہنچا نہیں، پہنچ گیا مسجد الحرام میں، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی، اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ پر نظر ڈالے اور جو دعا کرے اللہ عز و جل فوراً دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ مسجد الحرام میں پہنچا، اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی اس نے ابھی ذکر نہیں کیا، طواف شروع نہیں کیا، صرف بیت اللہ کو دیکھا ہے، صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل بیت اللہ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں روزانہ ان پر 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنی رحمتوں کا؟ اللہ نے جو رحمتیں پیدا کی ہیں نا، ان ساری رحمتوں کا ایک حصہ اللہ نے کائنات میں دیا ہے، اسی وجہ سے جانور تک بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کے جو حصہ ملا ہے رب کی رحمتوں کی، بہت سی رحمتوں جو اس نے رحمت کاملہ پیدا کی ہیں، اس کا ایک یعنی 100 رحمتیں ہیں نا، تو 100 میں سے ایک رحمت اللہ نے پوری کائنات میں بانٹی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پوری کائنات میں بانٹی ہے۔
تو جس جس کے حصے میں وہ رحمت آئی اس کے دل میں اللہ عز و جل نے رحم کا عنصر رکھا ہے، مہربانی کا. بندہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا، مسجد الحرام میں حاضر ہوا، طواف نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، صرف بیت اللہ شریف کو دیکھا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ عز و جل ان پر 120 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، 60 رحمتیں اسے عطا کرتا ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اسے عطا کرتا ہے جو بیت اللہ شریف کے یعنی جو مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے، اور 20 رحمتیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو محبت کی نگاہ سے بیت اللہ کو صرف دیکھتا ہے. آپ طواف کے لیے کھڑے ہوئے، حجر اسود کا استلام کیا، آپ نے حجر اسود کو جوں ہی چوما آپ کے سارے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا. آقا نے ارشاد فرمایا جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، یہ تو لوگوں کے گناہوں کے سبب جو ہے یہ کالے ہو گئے. اور پھر ایک روایت میں کہ اللہ عز و جل نے ان کے نور کو مٹا دیا، ختم کر دیا، ورنہ مشرق و مغرب تک ان کا نور چمکتا رہتا. فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے، استلام اس کا کرنا، حجر اسود جو ہے جو اس کو ایمان کے ساتھ چومے گا تو بروز قیامت اللہ اس کو زبان بھی عطا کرے گا، آنکھیں بھی عطا کرے گا، اور یہ ان لوگوں کی گواہی دے گا کہ اللہ اس بندے نے مجھے ایمان کے ساتھ چوما تھا. اور پچھلے دنوں میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بروز قیامت یہ جو بیت اللہ شریف ہے نا، جس بندے نے اس کی زیارت کی ہوگی بیت اللہ شریف جو ہے ان لوگوں کی قیامت دن شفاعت فرمائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے کہوں گا جو تو تیرے پاس آئے وہ تیرے، تو ان کی شفاعت کر، جو تیرے پاس نہیں آ سکے ان کی شفاعت میں کروں گا. بندہ طواف کے لیے ارادہ کرتا ہے، حجر اسود کا استلام کیا. میں مختصر عرض کروں، یہ ساتھ حج اور عمرے کا سمجھ لیں، یہ طریقہ ہی بیان کر رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کا بندہ طواف کرتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ قدم رکھے تو 10 نیکیاں، قدم اٹھائے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات اللہ بلند فرمائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر قدم پر اللہ عز و جل 70,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 70,000 گناہ معاف، 70,000 درجات بلند. لیکن یہ سارا کچھ تب ملے گا من حج للہ، جو ریاکاری کے لیے حج نہ کرے، جو مالا کوئی لوگ پہنائیں، ہار پہنائیں، استقبال کریں، گجرے پہنائیں، پھول دیں، تحفے دیں، بوتلیں لے کر مبارک کے لیے آئیں، مٹھائی کے ڈبے آئیں، جو ان کے لیے حج کرے گا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، واللہ میں آپ کو یہ بات کہوں اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. لوگ اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو مالا بھی پہناتے ہیں، لوگ اس کے لیے بوتلیں بھی لے کر آتے ہیں، مٹھائیاں بھی لے کر آتے ہیں، خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے. جیسے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا اسے جہنم میں بھیجو. بندہ کہے گا مولا تیرے لیے لڑا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑا، اپنے آپ کو کٹوایا، میرے ٹکڑے ہوئے اور پھر بھی جہنم میں. تو اللہ ارشاد فرمائے گا تیری تمنا یہ تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، جا دنیا میں تو تجھے شہید کہہ دیا گیا، لوگ دنیا میں تجھے شہید ہی بولتے ہیں، لیکن آخرت میں تیرا حصہ کوئی نہیں، آخرت میں تجھے جہنم میں ہی جانا پڑے گا. تو ایک 2-3 کلمات میں آقا نے حج کے ثواب کے بارے میں کہہ دیا کہ لوگوں حاجی وہ ہے، حج مبرور اس کا، رب اس کی سنے گا اور اس کو بخشے گا، اس کی دعاؤں کے صدقے دوسروں کو بخشے گا، وہ بندہ شفاعت کر سکے گا. اس بندے کو حجر اسود چومنے کا ثواب، اس کو بیت اللہ کے طواف کا ثواب، اس کو حج کے احرام کا ثواب، اس کو قدم اٹھانے کا ثواب. کون؟ من حج للہ، جو حج کرے تو اس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو.
اس کو یہ ثواب ملے گا. اور جس کی نیت یہ ہو, جاتے ہیں لوگ, میں نے ادھر دیکھا ہے, میں 2014 میں گیا نا, وہ بندے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی وہ تو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیکھا. میں نے دیکھا ہے روٹی کے لیے لڑتے ہیں, پانی کے لیے لڑتے ہیں, کھانا ٹھیک نہیں بنا لڑتے ہیں, گالم گلوچ, لڑائی جھگڑا, ہاتھا پائی بھی دیکھی. لیکن واللہ میں ادھر ہی تھا مسجد نبوی شریف میں, غالباً موزمبیق کے تھے, ایک مولانا صاحب تھے کوئی, وہ انگلش جانتے تھے. یہ جو میں اپنے آنکھوں دیکھا منظر بیان کر رہا ہوں, اور میرے کانوں نے یہ واقعہ سنا اور ایک عالم کے منہ سے سنا. وہ حبشی نسل تھے, تو انہوں نے, میں نے کرتا پہنا ہوا تھا, یعنی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی, کرتا تھا اور ساتھ پاجامہ تھا, شلوار تھی. تو وہ مسجد نبوی شریف میں میری ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی, ان کا وہ پہلا دن تھا اور میرا بھی پہلا دن تھا. انہوں نے سلام لیا اور میری ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی, تو وہ نا انہوں نے 2-3 مرتبہ میری پیشانی پر بھی بوسہ دیا, ہاتھوں پر بھی دیا. پھر انہوں نے میرا یہ دامن اٹھایا, جسے یہ جولی کہتے ہیں نا, یہ دامن, یہ اٹھایا اور اس کو چوما. تو میں نے سوچا کہ یہ عربی سمجھتے ہوں گے, تو میں نے عربی میں ان سے پوچھا کہ لماذا تفعل, یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں میں بھی انگلش بھی سمجھ لیتا ہوں, عربی بھی سمجھ لیتا ہوں. خیر, میری ان کے ساتھ جو بات ہوئی, انہوں نے کہا آج رات مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی ہے. مجھے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, میں نے بتایا, میں مختصر واقعہ بتا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم, واللہ, انہوں نے اس طرح کے لفظ, انہوں نے کہا اللہ کی قسم, یہ پاکستان بڑے بڑے خوش نصیب ہیں. یہ شاید واقعہ میں نے یہاں پر پہلے بھی بتایا ہو. انہوں نے کہا آج رات مجھے سرور کائنات کی زیارت ہوئی, اور آقا نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اسی طرح کا تھا جیسے تم پاکستانی لوگ پہنتے ہو. تو وہاں پر ان کو, میں ان کی بات, دونوں باتیں تو سمجھانا کچھ اور بھی ہوتا ہے, لیکن اصل جو کہنے کا مقصد یہ, وہ بندہ اس کا پہلا دن تھا, وہ مدینہ ایئرپورٹ پر اترا اور مسجد النبوی شریف میں گیا, اس کا پہلا دن تھا, اور پہلے دن یعنی پہلی رات میں ہی سویا تو قسمت کا ستارہ چمکا اور آقا کی زیارت ہو گئی. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے. جب یہ صاف ہو, حج کا تعلق ہی یہاں سے ہے. تو میں بات کر رہا تھا, خیر بیت اللہ شریف کا بندہ طواف کرتا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا جس نے 7 چکر لگائے بیت اللہ شریف کے, جس نے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر اس نے نماز ادا کی, ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ, فرمایا کہ جو بندہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز نفل ادا کرتا ہے نا, جو طواف کے نفل ہوتے ہیں, آقا نے ارشاد فرمایا اسے بنی اسماعیل میں سے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 1 یا 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. پھر ہم لوگ کرتے ہیں, زمزم شریف پیتے ہیں, پیاس لگی ہو تو پیاس بجھے گی, بھوک لگی ہو تو بھوک مٹے گی, بیماری ہے تو شفا ملے گی. آقا نے ارشاد فرمایا زمزم کو دیکھنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. زمزم کو دیکھیں تو فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق, مومن جو ہے وہ زمزم شریف کھل کر پیتا ہے, پیٹ بھر کر پیتا ہے, لیکن منافق کو جو زمزم شریف جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتا. ایک حدیث کا مفہوم جو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ زمزم شریف کو دیکھتا ہے, اللہ عز و جل اس کے دل سے منافقت کو دور کرتا ہے. آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے, صحیح کر کے بال منڈوائیں گے, آپ کا عمرہ شریف ہوا,
فرمایا جو ایسے کرے گا, میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, جو ایسے کرے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. آپ نے حج کا احرام باندھا, مینا میں گئے, پھر آج سارے حاجی جو خوش نصیب, ان پر رب کا کرم, ابھی چند لمحات میں ان کا بھی وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا وقوف عرفات کا, ظہر سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. اور جو آج کے دن حج کر رہے وہ اتنے خوش نصیب کہ جو بندہ جمعہ کو حج کرتا ہے اللہ عز و جل 70 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. 70 حجوں کا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ جو ہے نا, جن کی معافی وقوف عرفات کے ذریعے ہوتی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جو اس نے وقوف عرفات کیا, عرفات کے میدان میں رکا, اللہ کی رضا کے لیے ذکر و درود میں مشغول رہا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا, ذکر و دعا میں مشغول رہا, کوئی فحش گوئی نہ کی, کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا, کوئی فسق نہ کی, اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی, وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو وقوف عرفات ہے اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے رشک فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے بال گرد آلود گرد میں لپٹے ہوئے صرف میری رضا کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں, تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے. آپ وقوف عرفات کرتے ہیں, مزدلفہ میں جاتے ہیں, رات گزارتے ہیں, صبح آپ مینا میں جاتے ہیں, شیطان کو کنکر مارتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو کنکر جو شیطان کو مارتے ہیں یہ جو مقبول ہو جاتے ہیں یہ اٹھا لیے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن تمہارے لیے یہ کنکر نور ہوگا, اور تمہیں ان کنکروں کا ثواب تب ملے گا جب تمہیں بروز قیامت ان کی حاجت زیادہ ہوگی. آپ قربانی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ طواف افاضہ, اسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ نے حج کر لیا, اب معاملہ یہ ہے جس نے حج مکمل کر لیا, اب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو بخشا ہوا ہے, جس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا. یہ آج ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بلکہ ایک بزرگ کا نام لیا کہ ان کے پاس ایک مسئلہ آیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک کسی بندے نے کوئی دشمنی تھی ان کی آپس میں دو قبیلوں کی, انہیں لڑائی کی, فلاں شخص کو قتل کیا, اب وہ اسے جلاتے ہیں تو وہ جلتا نہیں ہے, قتل بھی کیا ہے, اب وہ اسے آگ لگا رہے ہیں, لیکن آگ لگاتے ہیں تو اس کو جسم کو آگ نہیں اثر کرتی. فرمایا ضرور اس نے 3 حج کیے ہوں گے. انہوں نے پھر حدیث سنائی, کہتے ہیں جس نے 1 حج کیا اس نے فرض ادا کیا, جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرض دیا, اور جس نے 3 حج کیے اللہ اس کے بالوں کو اور کھالوں کو آگ پر حرام فرما دے گا. اس کے جسم کو آگ نہیں کھائے گی, اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہیں کھائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں, ہمارا وہاں پر میں نے کہا نے بہت کچھ دیکھا, آسان لفظوں میں کہوں, عرفات کا ہے یا مزدلفہ ہے یا کہیں بھی ہے, یہ جگہیں زیادہ تر ہوتی ہیں یہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے, طلب کرے رب سے. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علی بن موفق تھے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تو 2 فرشتے نورانی زمین پر اترے, تو انہوں نے کہا, ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا, دوسرے نے کہا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے. واقعہ وہ سنا رہے ہیں. تو ایک نے پھر پوچھا کہ قبول کتنے لوگوں کا ہوا, کہا صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. تو بزرگ کہتے ہیں میں تو پاس بیٹھا تو میرا تو ترا نکل گیا, تو میں بھی تو ہوں, اس کا مطلب ہے 6 کا قبول ہوا ہے تو باقیوں کا قبول نہیں ہوا. کہتے ہیں میں پریشان ہوا تو پھر پہلا بولا,
اس نے کہا ان 6 کے صدقے اللہ عز و جل نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے. یعنی بیچ میں ایسی بھی روحیں ہوتی ہیں. اور یہ حج کا اجتماع, یہ جو آج اجتماع حج کا, وقوف عرفات کا معاملہ, مختلف احادیث کا نچوڑ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کے دن 70 انبیاء نے مسجد خیف میں نماز ادا فرمائی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت الیاس کو دیکھا, حضرت ہود کو دیکھا, حضرت صالح کو دیکھا, حضرت موسیٰ کو دیکھا, یہ کہ سارے کے سارے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کے حج کے لیے جا رہے تھے. یہ میں مختلف حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں. اور ایک بزرگ فرماتے, میں عرض کروں, یہ اتنا اہم دن ہے عالم اسلام کا آج کا دن, جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے, معافی مانگی جائے اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے. ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں میں ہر سال حج کے لیے جاتا. بزرگوں کا طریقہ کار تھا. امام حسن نے 55 حج پیدل کیے, امام اعظم نے حج پیدل کیے, کتنے بزرگوں نے. خیر, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جاتا تھا بیت اللہ شریف کے حج کے لیے, تو میں نے کئی بار دیکھا ایک بندہ ہے تو وہ اندر نہیں جاتا تھا, باہر ہی بیٹھا رہتا تھا. اور میں نے ایک سال, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال, ہر سال میں اسے دیکھتا کہ وہ بیت اللہ شریف نہیں, مسجد الحرام کے اندر نہیں جاتا تھا, باہر بیٹھا رہتا تھا. میں نے ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا تو اتنا بدبخت ہے, ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, اندر مرا کر اندر جایا کر. تو اس نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے میں اللہ کی بارگاہ کا سامنا کروں. تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کوئی جواب ہے. کہتے ہیں رات سویا تو مجھے کہا گیا اے فلاں خبردار میرے بندے کو کچھ کہتا ہو, اسی کے صدقے تو میں ہر سال حاجیوں کا حج قبول کرتا ہوں. یعنی ہم لوگ تو اپنی طرف سے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ حج قبول ہوا یا عمرہ قبول ہوا, اس کی علامت کیا ہے؟ کہا اگر پہلے گناہگار تھا تو اب نیک بن جائے, سمجھ لے کہ اللہ نے حج کا اثر اسے عطا فرما دیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو حج کر رہے ہیں ان حاجیوں کا صدقہ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے.